سر اس سے تھوڑا آگے دیکھیں تو لکھا ہے حرکت بقاہ سلاطین مشرق. جی جی. تو سلاطین مشرق کے محلات کی طرف روانگی ہے. تو نیچے لکھا ہے نادر ابدالی سلطان شہید. جی جی. پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقبال کو ان تین جو ہمارے ہیرو ہیں جی نادر شاہ ہیں، احمد شاہ ابدالی ہیں اور سلطان ٹیپو شہید ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں. جی جی. تو سر یہ ذرا بتائیں کہ کیا تعارف کرواتے ہیں. صحیح. تو یہ نادر شاہ تو وہی ہیں جن کی دعوت پہ حضرت اقبال افغانستان گئے. جی جی. اور بہت سارے اس میں مشاورت بھی قوم احمد کے شاہ بارے میں ابدالی بھی بہت مشہور ہیں. احمد شاہ ابدالی 10 حملے کیے ہیں جی 10 ہندوستان حملے پہ اور کیے یہ شاہ درہ تک آئے تھے پھر چلے جاتے. جی. اور ٹیپو سلطان آپ کے بارے میں تو بچہ دکن آگاہ ظاہر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عام زندگی نہیں گزاری بلکہ انہوں نے یہ جو پیچھے ساری باتیں فلسفہ اسلام اور بتایا جا مسلمانوں رہا کے ہے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہے. بہت بڑی خدمات ہے. جی. اور محترم میں ایک اور بات آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ضرور ناظرین کو بتاؤں گا کہ نسل نو کو ان چیزوں کے بارے آگاہ کریں، ورنہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ کی صفوں کے اندر آپ کی نسل کو ماقبل جو ہیرو ہیں آپ کے ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا دی جائیں. بالکل ایسے. تو آج لوگ ہمارے نوجوان نسل کے اندر بعض ہمارے ان مسلمانوں کی خیرخواہی رکھنے والے ان بادشاہوں کے بارے میں، ان سلاطین کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ تو لٹیرے تھے، ہاں بالکل ایسے یہ اس انداز میں آئے تھے. ایسے ہی. تو آج دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو مصور پاکستان کبھی بھی اپنے کلام میں ان کو یہ جگہ نہ دیتے. تو مسلمانوں کی آج جو حالت ہے جب تک یہ لٹیرے تھے جن کو یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کو تو مجاہدین اسلام کہنا چاہیے. اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا اور آج جب آپ لٹیرے نہیں ہو تو آپ کہاں تک ہو، اور کہاں تک بھی آپ کی کیسی حالت ہے. بالکل. اس وقت معاشرت کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں اور مسلمانوں کے حالات دیکھیں اور آج دیکھیں. اصل میں لٹیرے تو وہ آئے جنہوں نے آپ کے اوپر حکمرانی کر کے تمام ریسورسز کو کالونیز بنا کر آپ کو کہاں سے کہاں تک ایکسپلائٹ کر دیا. اور آج ان کے اندر وائٹ مین برڈن تھیوری اور ان چیزوں کو وہ آپ کو پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. ناظرین تو جی رفت در جانم صد اے برتری. تو حضرت علامہ فرماتے ہیں جی کہ میرے دل میں ہری برتری کی وہ جو آواز ہے وہ گونج رہی تھی سر. مست بودم از نوائے برتری. اور میں اس کی شاعری سے مست ہو رہا تھا. گفت رومی چشم دل بیدار بے. ہاں تو پیر رومی فرماتے ہیں کیا بیٹا چشم دل کو بیدار کرو، ذرا ہوش میں آؤ. پا بروں از حلقے افکار. اور اپنے افکار سے ذرا پاؤں باہر رکھو. کردائی بر بزم درویشاں گزر. آپ نے درویشوں کی بزم تو دیکھ لی ہے پہلے. جی. یک نظر کاخے سلاتی ہم نگر. واہ. اب یہ جو ہمارے سلاطین ہیں ان کے محلات کی طرف بھی دیکھو ذرا. صحیح. یعنی بیلنس کیا جا رہا ہے دونوں کو. خسروان مشرق اندر انجمن. فرماتے ہیں کہ یہ مشرق کے بادشاہ ہیں جو انجمن بنا کے بیٹھے ہیں، اکٹھے ہیں یہاں پہ. سطوت ایران و افغان و دکن. اور یہ شان و شوکت کس کس کی رہے ہیں؟ ایران کی، افغانستان کی، دکن کی. اب ان کا 1 بائی 1 انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے کہ نادر آن دانائے رمز اتحاد. واہ. فرماتے ہیں کہ نادر شاہ جو اتحاد کی علامت تھے مسلمانوں میں. یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سنی اور شیعہ کے فسادات تھے، یا یہ مذہب تو قدیم ہے ظاہر ہے، بالکل ایسے تو اس کے فرقے بن گئے، تو ان کے اتحاد کے لیے ان کا بڑا کردار ہے. با مسلمانہ داد پیغام داد. تو انہوں نے مسلمانوں کو انصاف دیا. جی جی. اور انصاف کا پیغام دیا اور اس کا پیغام دیا سر. پیغام دیا. جی. مرد ابدالی وجودش آیت. فرماتے ہیں کہ جو احمد شاہ ابدالی تھے اس کا وجود ایک آیت کی طرح ہے، ایک نشانی ہے. نشانی ہے. سر داد افغان را اساس ملت. اور انہوں نے افغانستان کو ملت کی اساس دی، بنیاد مہیا کی، قوم بنا دیا. آن شہیدان محبت را امام. واہ. یہ اب شہید کی بات ہے تو یہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں آن شہیدان محبت را امام، وہ محبت کے شہیدوں کے امام ہیں. آبروئے ہند و چین و روم و شام. اور وہ کس کس کی عزت ہیں؟ ہندوستان کی، چین کی، روم کی، شام کی. سر نامش از خورشید و ماہتاب دتر. فرماتے ہیں اس کا جو نام ہے وہ خورشید و ماہ سے زیادہ چمکدار ہے. خاک قبرش از من و تو زندہ تر. اور رومی فرماتے ہیں کیا بیٹے اس کی جو مزار کی خاک ہے نا وہ میرے تیرے سے زیادہ تمندہ تر ہے. عشق راز بود بر صحرا نہاد. ماتے عشق ایک راز تھا، جی جی. ٹیپو نے صحرا پہ لکھ دیا.
تو ندانی جانچے مشتاقانہ داد. اور آپ کو کیا پتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو جان دی تھی تو کس طرح اس نے شوق سے جان دی تھی. از نگاہ خواجہ بدر و حنین. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ خواجہ بدر و حنین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان نظر تھا، فیض رساں نگاہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا. اور کیا تھا؟ فقر و سلطان وارث جذب حسین. واہ. اور ان کا فقر یعنی ٹیپو کا فقر اور اس کی سلطانی یہ جذب حسین کی وارث تھی. یعنی فیض کس کا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دیکھا حضرت امام حسین آپ کے اندر فقر بھی کمال. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ نے وقت کے سلاطینوں کو یزید جیسے لعین کو آپ نے للکار دیا ایسے اور ایک نئی ملت کے اس چیزوں کی بنا رکھی جو رسالت مآب نے نظام قائم کیا تھا. بالکل ایسے. تو یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی. رفت سلطان زی سرائے ہفت روز. تو پیر رومی فرماتے ہیں کہ اے بیٹے اس 7 روز کی زندگی سے سلطان تو چلے گئے یعنی ٹیپو سلطان واپس آ گئے. جی نوبت او در دکن باقی ہنوز. لیکن اس کی شہرت اس کی جو نوبت ہے وہ دکن میں آج بھی بج رہی ہے. اللہ. تو یہ پروفیسر صاحب اس کے اندر تینوں تعارف بھی ہمارے سامنے آ گئے سر. اور بڑی عمدگی کے ساتھ حضرت اقبال نے اس کلام کے اندر ان کے تینوں کردار واضح کیے سر. اور بارے دیگر یہی بات ہے کہ وہ جو پیچھے ٹاپک جہاد کا چل رہا ہے اس قیادت کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے دنیا کی جو طرح چل رہی تھی اس سے ہٹ کے مسلمانوں کو ان کے وجود کے اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے وہ یہ ہمارے رہبر و سر. اس کے لاسٹ پہ 2-3 اشعار ہیں اگر وہ دیکھ لیں آپ تو جی رومی آئینہ حسن ادب. تو اقبال کہتے ہیں کہ رومی جو حسن ادب کا آئینہ ہے با کمال در بری بکشاد لب. کہتے ہیں دل بری کے کمال سے آپ یوں گویا ہوئے. گفت مرد شاعر از خاورس. آپ نے ان تینوں کو حضرت علامہ کا تعارف کروایا. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ گفت مرد شاعر، یہ شاعر مرد ہے، از خاور مشرق سے. مشرق سر. شاعر یا ساحر از خاورس. شاعر ہے یا یہ کوئی ساحر ہے، جادو کرنے والا ہے. فکر او باریک و جانش درد مند. واہ. فرماتے ہیں اس کی فکر بڑی باریک ہے اور اس کی جان بڑی درد مند ہے اقبال کی. جی شعر او در خاوراں سوزے فگن. فرماتے ہیں اس کے شعر نے اہل مشرق میں آگ لگا دی. تو یعنی یہ کردار بھی واضح کیے اور مولانا رومی کو میڈیٹر بنا کے پھر کہا جی کہ وہ ذرا تعارف بھی کروائیں کہ یہ اقبال کون ہے.